نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر وہ چاہے تو بھر دے سمندر کو سراہی میں، پلٹتے گر سراہی تو سمندر ہی سمندر ہو۔ بظاہر جو قلندر ہے حقیقت میں مجاور ہے، اسی پر عشق سجتا ہے جو اندر سے قلندر ہو۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کے آیا ہوں وہ ہے صبر۔ یقیناً اسلام کے اندر صبر کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جا بجا صبر کی تلقین ایمان والوں کو ہوئی ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ دوسرے پارے میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصانوں سے، جان کے نقصانوں سے، پھلوں کے نقصانوں سے۔ آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب بھی انہیں کوئی مصیبت پریشانی پہنچتی ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں، تو وہ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ بے شک ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کے بندے ہیں، اور اسی کی طرف ہم سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کے لیے وہ بہت بڑا اجر ہے، اور بغیر حساب کتاب کے میرا مالک ان کو جنت کی نعمتوں کے اندر داخل کرے گا۔ اسی طرح نبی کے فرامین کے اندر آتا ہے کہ الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ، کہ صبر وہ نصف ایمان ہے اور یقین یہ ایمان کامل ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، کہ جان لو کہ بے شک اللہ کی مدد وہ صبر کے ساتھ ہے، اور کامیابی وہ تنگی کے ساتھ ہے۔ اور سورہ انشراح کے اندر آتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے ایبتلی الرجل بقدر دینہ، کہ آدمی کی جو آزمائش ہوتی ہے کسی شخص کی تو اس کے دین کے بقدر ہوتی ہے۔ وہ جتنا مضبوط ہوتا ہے دین کے اندر، اتنی سخت آزمائش اس کی مقدر میں آتی ہے۔ اور یہ فلسفہ آپ نے دنیا کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بڑی سیٹ چاہیے ہوتی ہے، جب بڑا عہدہ کسی کو چاہیے ہوتا ہے، تو اس کو سخت امتحانات سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح آخرت کے اندر جن کے منازل وہ اونچی ہوتی ہیں اور اللہ کے ہاں مقام ان کے بڑے ہوتے ہیں، ان کے امتحانات بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کو مختلف جو ہے مشکلات سے گزارا جاتا ہے۔ کیا پیاری بات کسی نے کی کہ بنے گی باعث تخلیق نو بربادیاں میری، مجھے آباد ہونا ہے مجھے برباد ہونے دو۔ اور سورہ عنکبوت کے اندر آتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے، وهم لا یفتنون، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے اور دیکھیں گے کہ تمہارے اندر سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اسی طرح سامعین محترم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے صبر کا کیا مقام ہے، کہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو
حق پر ہوتے ہوئے اپنا جھگڑا چھوڑ دے۔ میں محمد جنت کے اندر ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی ضمانت ہے، اور اس شفیع کی ضمانت ہے، اس محبوب خدا کی ضمانت ہے کہ فرمایا میں محمد اس کو جنت کے اندر ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا کرے تو تم رمضان المبارک کے روزے کی حالت کے اندر تو تم اس سے کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اور ہمارا کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں ابھی روزے سے ہوں، اور بعد میں ہم جو ہے اپنا حساب کتاب کر لیں گے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے یہ جو موقع دیا ہے ہمیں، اور کتنے زیادہ جو ہے اللہ کے ہاں صبر کرنے والوں کا مقام ہے، اور اللہ رب العزت نے کتنے بے شمار فوائد صبر کرنے والوں کے لیے رکھے ہیں۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ تو وہ پریشانی والا جو وقت ہے وہ تو ویسے بھی گزر جانا ہے، اس نے باتیں کر کے بھی گزار دینا ہے جتنی بھی باتیں کرے، لیکن اگر وہ اس آزمائش کو اللہ کے ہاں لے کر اور رب سے جو ہے اپنی تائید اور نصرت مانگے، رب سے دعا مانگے، گڑ گڑا کے اللہ کے حضور جو ہے دعا کرے، تو مالک جو ہے خود اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ورنہ تو ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، کہتے ہیں لفظ کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، لفظ سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ تو میرا رب ہم سب کو جو بھی بات ہے مزاج کے مخالف آئے، جو بھی کوئی بات کرے اور ہمارے مزاج کو اچھی نہ لگے، تو ہمیں اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات چاہے موافق ہوں یا حالات ناموافق ہوں، ہمیں اس پر بھی مالک جو ہے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اس پر میرا رب ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ You are watching CID News Network, Islamabad.